پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں دین سیکھنے کے اس حلقے میں خوش آمدید ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ نے کرم فضل کی اعلیٰ رحمت کی ایسی اعلیٰ کرم نوازی فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی میں پھر یہ موقع دیا۔ آج سے ایک بڑا خوبصورت موضوع شروع ہوگا جس کی بڑی سخت ضرورت محسوس کی گئی ہے، اور یہ موضوع انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی کو ایک ایسے اعلیٰ معاملات میں لے جائے گا کہ ہمیں اپنی زندگی بدلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ رمضان ویسے ہی بدلنے کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ خود کو بھی بدل دیتا ہے، اللہ کے نظام بھی بدل جاتے ہیں، لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں بھی تبدیلی آئے۔ یہ ضروری بھی ہے کہ آپ یہاں سے اگر مری پہنچے ہیں تو آپ کا موسم بدلنا چاہیے، اور اگر وہ گجرانوالا جیسا ہی ہے تو پھر اس سفر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ اس وقت ہے جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ کو محسوس ہوا ہے کہ میں کسی نئے علاقے میں آ گیا ہوں۔
اسی طرح انسان کی زندگی میں رمضان آتا ہے کہ جب وہ آ جائے تو آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرے اندر یہ بدلاؤ آیا ہے، اور رمضان کے اس مہینے میں مجھے کچھ ایسا ملا ہے جو پہلے میرے اس ماحول میں شامل نہیں تھا۔ تو یہ ہمارا موضوع کچھ ایسا ہی ہے جو آج سے شروع ہوگا، اور اس کے کچھ موضوعات میں سے اس کی کچھ چیزیں ہوں گی جو ایک ایک کر کے ہم سمجھیں گے۔ اس موضوع کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی اپنی شخصیت کو، خود کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے اور ہم کیسے بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ قرآن، حدیث، آقا دو جہاں کی سیرت اس میں کیا کہتی ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع اس لیے بھی ہے کہ اللہ کا سارا کلام مقدس اسی موضوع پہ نازل ہوا ہے۔ سارا قرآن اس ایک موضوع کے اوپر ہے کہ انسان کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ پھر مثالیں دیتا ہے، سمجھاتا ہے، جنت کی بات کرتا ہے، دوزخ کی بات سناتا ہے، بہت سارے معاملات اللہ نے ڈسکس فرمائے۔ صرف اس کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری شخصیت کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی محنت اپنے آپ پہ محنت کرنا ہے۔ آپ بہترین گھر بنانے کے لیے محنت کر لیں، بن جائے گا۔ آپ بہترین جاب کے لیے محنت کریں، لگ جائیں گے آپ بہترین اپنی آسائشیں، سہولتیں حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، آپ لے لیں گے۔ لیکن اگر آپ خود ہی بہتر انسان نہ بن سکے، خود ہی آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر سکے، اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بڑے اعلیٰ منصب پہ، لیکن آپ کے ذہن میں تنگی ہے، آپ کی زبان پہ جھوٹ ہے، اور آپ کے اندر وہ دنیا کی محبتیں بسی ہوئی ہیں، تو بے شک کتنی ہی بڑی کرسی پہ آپ بیٹھ جائیں، آپ اپنے اندر کی اس گندگی کی وجہ سے برے ہی رہیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی محنت اپنے آپ پہ محنت کرنا ہے۔ خود کے اوپر محنت کیجیے، اپنی ذات کے اوپر کوشش کیجیے۔ تو ہم آپ کو آج سے ایک ایسی جہد دکھانے لگے ہیں قرآن سے، انشاءاللہ کہہ دیجیے، اور حضور کی حدیثوں سے، اور آقا دو جہاں کی سیرت سے، اور اللہ والوں کی زندگیوں سے، کہ یہ کیا لوگ بات کرتے ہیں، قرآن سب سے بہترین کلام ہے۔ تو وہ اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کا جو انداز ہے، اس کے کچھ پھر سٹیپس ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے انہیں سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میری شخصیت کو بہتر کریں گی، اور یہ میرے اندر آنی چاہیے۔ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی یہاں کوئی بات نہیں کرنے والا، کیونکہ یہ فرائض ہیں، یہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں، اور آپ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو لازمی چیزیں ہیں، اس کو تو آپ کریں گے۔ قرآن کی تلاوت ہوگی، آپ اچھی درود شریف کی مجالس اٹینڈ کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، ابھی آپ نے ہلکا ذکر بھی کیا ہے، تو یہ سب کچھ تو ہوگا ہی۔ یہ اس کے علاوہ ہے، جو بھی میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ اس کے علاوہ بات ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کو بہتر کرتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو آج میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ اگر کسی شخص کی شخصیت کو بہتر کرتا ہے تو آپ اس میں پہلی چیز یہ دیکھیں گے کہ اس میں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ مایوسی کو وہ ختم کر چکا ہوگا اپنی زندگی سے۔ یہ لفظ اس کی زندگی میں کبھی نہیں سنا جائے گا کہ وہ کبھی بھی مایوس ہوتا ہے۔ تو اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کا پہلا سٹیپ ہے مایوسی سے نکل جائیے۔ قرآن کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور ان دونوں میں اللہ اصل میں یہی بتانا چاہتا ہے اپنے بندے کو۔ پہلی آیت میں اللہ یوں فرما رہا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تم یوں کرو
کہ تم سے کچھ اگر نہیں ہو رہا، تم سے اگر کوئی پریشانی کا معاملہ، دکھ کا معاملہ ایسا ہے کہ تم اسے حل نہیں کر پا رہے، تو کیوں اس پہ اتنا پریشان ہو؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے ہر کام کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کرو، تفویض کر دو اسے، اس کام کے اوپر اپنے ذہن سوچ کو دوڑانا بند کر دو جو تمہارے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ تمہیں مایوسیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس مایوسی سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے سے بڑے کے حوالے کر دو اسے، اور کہہ دو مولا یہ میں نہیں کر سکتا، یہ تو ہی کر سکتا ہے۔ تو اس کی ٹریننگ لیجیے، انشاءاللہ کہیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ذرا یہ آیت پڑھیے سارے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے ہر کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، حوالے کرتا ہوں اس کے۔ یہ پہلی آیت، اور اس سے بھی بڑی آیت اور اس سے بھی بڑا انداز اختیار کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ وہاں لفظ ہی یہ لگا دیا، لا تقنطوا، کوئی تم میں سے ایسی حالت میں نہ جائے کہ وہ مسلمان ہے، آقا دو جہاں کا امتی ہے، صاحب قرآن ہے، حامل قرآن ہے، اور اس کی زندگی میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ اس طرح کا انداز اختیار کرے کہ میرا تو لگتا ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، لہذا میں زندگی ختم کر لوں، میں یہ فلاں کام کر کے اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ کیوں؟ مایوسی کی آخری حد تک آپ پہنچ گئے۔ تو زندگی میں ایسے حالات ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، اس لیے کہ قرآن نے اس پہ واضح اعلان کر دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، لہذا ایسے حالات سے تمہیں گزارا جائے گا۔ زندگی کو جینے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تمہیں ضرور اس طرح کے حالات میں ڈالے گا کہ جس میں مایوسیاں پیدا ہوں گی، یہ لازم ہے، اس لیے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ تمہارے لیے یہاں کوئی چکن برگر اور یہ میک ڈونلڈ اور KFC کھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف کوئی عیاشیاں کرنے اور کھانے پینے کا مقام نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں تمہیں رکھا ہی امتحان کے لیے گیا ہے، لہذا اللہ یہاں امتحان لیتا ہے۔ جس طرح دیکھیے، آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، امتحان جب آتا ہے تو آپ کے سامنے ایک پرچہ رکھ دیا جاتا ہے، اس میں کویسچن لکھے ہوتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا آنسر دیجئے۔ آپ کے سامنے وہ سوال آ گئے، 10-12 سوال ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ انہیں فی الحال کرتے ہیں، اپنی یادداشت پہ زور دیتے ہیں، سوچتے ہیں اس کا آنسر کیا تھا، اس کا آنسر کیا تھا، اور پھر آپ اسے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے بولیے؟ لیکن اللہ ایسے امتحان نہیں لیتا، اللہ تمہارے سامنے کوئی پرچہ نہیں رکھے گا، تمہارے سامنے کوئی پیپر نہیں آئے گا، کویسچن پیپر نہیں آئے گا، اللہ تمہارا امتحان حالات کے ذریعے لیتا ہے، تمہارے اوپر حالات ڈالے جاتے ہیں، ان حالات کا پھر جب تم جواب دیتے ہو کہ تمہارا رویہ کیسا ہے ان حالات کے بارے میں، وہ اس کا جواب ہوتا ہے اس سوال کا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو وہ حالات تمہارے لیے امتحان ہیں، اور وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، ان حالات میں سے وہ تمہیں گزارے گا، کبھی بیماری کے دن دے گا، کبھی غموں کے دن آئیں گے، کبھی کوئی ٹینشن ذلت آئے گی، کبھی پریشانی کا معاملہ بنے گا۔ بزرگوں نے ایک جملہ لکھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے مکتوبات شریف میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور رہتا ہے۔ 3 حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک حالت ہر صورت میں مومن پہ رہے گی، وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ پہلی حالت ہے قلت، دوسری ہے ذلت، اور تیسری ہے علت۔ ذرا بولو، قلت، ذلت، علت، ان تینوں میں سے کسی ایک میں ضرور رہے گا۔ قلت کمی کو کہتے ہیں،
کبھی کمی آئے گی مال میں، کبھی کمی آ جائے گی صحت میں، کبھی کمی آئے گی کسی شے میں، کوئی نہ کوئی کمی دیکھے گا زندگی میں، قلت دیکھے گا، چیزیں کم ہو جائیں گی، مال کم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ذلت، کوئی نہ کوئی ایسا زندگی میں رنگ دیکھو گے کہ اچھے بھلے ہوتے ہوئے بھی ذلیل کر دیے جاؤ گے، کوئی تمہارا قصور نہیں ہوگا لیکن حالات ہی ایسے بن جائیں گے کہ لوگ کہیں گے نہیں تو ہی برا ہے، ایسا ہوگا، اسے ذلت کہتے ہیں۔ یہ بھی زندگی میں دن دیکھو گے۔ اور تیسرا فرمایا علت، بیماری کو کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہے گی۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو اس بات کو جان لے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز مجھ پہ رہے گی، اور آگے آپ نے لکھا کہ جو دو میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا مومن ہے، اور جو تینوں میں آ جائے وہ سب سے بڑا مومن ہے، کہ اس کے اوپر قلت، ذلت اور علت تینوں ڈال دی گئیں۔ اب وہ اس کا جواب کیسے دے گا؟ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم نے ہر صورت جیسا بھی معاملہ بنے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انشاءاللہ کہو ذرا، کوئی بھی حالت آ جائے، زندگی کا کوئی بھی دن دیکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر یہ اس کے بڑے خوبصورت انداز ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ایسی حالتوں سے کیوں گزارتا ہے، اس کے لیے بہت سارے وجوہات سمجھنا چاہیے، تاکہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو سمجھدار انسان زندگی انجوائے کرتا ہے، وہ زندگی کو جیتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ایسے حالات آتے ہیں تو یہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے جب بہت پیار کرتا ہے تو پھر وہ اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، اس کے درجوں کو بلندیاں دینا چاہتا ہے۔ وہ پیار جب کس سے کرتا ہے تو اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ بھئی پیار میں کیا ہوتا ہے، ذرا سارے بولو نا، قربت ہوتی ہے نا، وہ قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو پاس کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ جس سے بڑی محبت کرتا ہے اسے اپنے ذکر کی توفیق دے دے گا، اس کی یاد، اس کی محبت، اس کا ذکر، نماز، سجدہ، رکوع، یہ سب کچھ اسے ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ قریب کر رہا ہے، اللہ اپنی قربت دے رہا ہے۔ اب جب کوئی اس سے بھی گزر جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرا بندہ یہ تو درجے لے گیا لیکن پیار اس سے بہت زیادہ ہے، اور میں اسے اپنے قریب کروں، کیسے کروں؟ تو پھر اللہ اس محبت کے لیے اپنے اس بندے کو دکھوں میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ بولو کس میں؟ پریشانیوں میں ڈال۔ وہ پریشانی اصل میں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے یا وہ اس سے برا سمجھتا ہے، نہیں، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ میرا بندہ اور میرے قریب آ جائے۔ کیونکہ جب وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے ساتھ ہی روتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تڑپتا ہے، اور اس تڑپ کی وجہ سے اللہ اسے اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ تڑپ اس کو قریب کر دیتی اللہ۔ جیسے دیکھیے، چلے مثال کے لیے سمجھاتا ہوں کہ اب اگر ایک بچہ ہے، وہ معصوم ہے، باہر سے دوڑتا ہوا کھیلتا ہوا آیا ہے، کپڑے گندے کر لیے ہیں، جسم گندا ہو گیا، میل کچیل جسم پہ لگ گئی ہے، کیچڑ لگ گیا ہے۔ اب بچہ ہے، ماں نے اس کو پکڑا، ماں اس کو دھکیلتی ہوئی واش روم لے گئی، اور اب وہ رو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ ابھی مجھ پہ پانی گرے گا، ٹھنڈا پانی ہوگا، اور وہ رو رہا ہے۔ اب ماں اس کا رونا نہیں دیکھے گی، اسے دھوتی جائے گی۔ ایسی ہے بولو، وہ روتا رہے گا، وہ دھوتی جائے گی، وہ روتا رہے گا، وہ دھوتی جائے گی۔ کیوں؟ اسے پتا ہے ابھی بچہ ہے، سمجھتا نہیں ہے، اسے پتا نہیں ہے یہ جو کیچڑ لگا ہے، یہ جو کپڑے گندے ہو گئے، اس کا حل ہی یہ ہے کہ یہ نہائے گا، دھوئے گا تو صاف ہو جائے گا۔ ایسے ہی انسان کے لیے جب اللہ اس کو کلین کر رہا ہوتا ہے تو بندہ رو رہا ہوتا ہے، اللہ اسے صاف کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ بندہ رو رہا ہے، مولا میرے نال کی ہو گیا، میرے نال کی ہو، دیکھو مجھے کیا ہوگا، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ اللہ اس ماں کی طرح جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسے دو رہا ہوتا ہے کہ یہ اور صاف ہو جائے، یہ اور صفائی لے لے، اور چمک اٹھے۔ اس لیے ان حالات سے گزارا جا رہا ہوتا اللہ۔ پھر ایک دوسری ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے دیکھا ہوگا کہ ہم جب کسی بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں
کوئی ایسا مرض جو بہت زیادہ پریشان کن ہے، کوئی رسولی ہے، کوئی جسم کے اندر کینسر ہے، یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ آپ کو آپریشن کروانا پڑ گیا، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ سنیے، غور کریے، ذرا غور سے سمجھیے میری بات. کیا کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سے ملتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں یہ میرا زخم ہے یا یہ میرا آپریشن ہونا ہے، تو مجھے اپنی ڈیٹ دیجئے، مجھے تاریخ دیجئے، کب کریں گے آپ میرا آپریشن؟ اچھا، اب وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، کل آئیے، پرسوں آئیے. آپ بار بار اس کے پاس جا رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پیسے بتا دیں، وہ کہتے ہیں 1.5 لاکھ لگے گا. اب وہ 1.5 لاکھ کے لیے بھی آپ تیار ہیں، ساتھ آپ ڈیٹ بھی پوچھ رہے ہیں. تو آپ ذرا غور کریں آپ کر کیا رہے ہیں. آپ اصل میں اسے الاؤ کر رہے ہیں کہ میرے جسم پہ چھری چلاؤ. آپ اس سے یہ اجازت دے رہے ہیں میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، میرے جسم پہ چھری چلا دو. ایسے ہی بولو نا بھائی. آپ اسے جا جا کے پوچھ رہے ہیں، ڈیٹ لے رہے ہیں اس سے، اور اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے جسم کو پھاڑ دیں، میرے جسم کو چیر ڈالیں اور اس کے اندر سے وہ مرض باہر نکال دیں. تو بالکل ایسے ہی جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ رکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے مولا چیر ڈال مجھے اور میرے اندر سے یہ نفس کی گندگی باہر نکال دے، میرے اندر سے یہ نحوستیں باہر نکال دے، مجھے ڈال مصیبتوں میں، مجھے ڈال پریشانیوں، مجھے ڈال میرے اوپر دکھ اور تکلیفیں. میں ہر شے برداشت کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے بعد میرا آپریشن ہو جائے گا اور وہ گندگی میرے اندر سے باہر نکل جائے گی. تو سمجھ رہے ہو بات؟ تو اللہ ہر صورت میں تمہارے لیے اچھائی ہی پیدا کرتا ہے، ہر صورت تمہارے لیے بہتری ہی ہے. وہ جو بیماری آ گئی، وہ جو دکھ آ گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جو بہت زیادہ تمہارے اوپر ذلت کے دن آ گئے، وہ کوئی بری چیزیں نہیں تھیں. وہ تمہارا آپریشن کا ٹائم شروع ہوا، وہ تمہارے آپریشن کے دن آئے ہوئے ہیں اور ان دنوں میں وہ چیڑ پھاڑ ہو رہی ہے. بس اب جو تو اس بات کو سمجھ جاتا ہے اس کے لیے مایوسی کا لفظ بولیے ختم ہو جاتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور یہ مایوسیاں اور یہ رکنا اور زندگی میں ایسے دنوں میں آ جانا کہ اپنے آپ کو یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ میری تو زندگی ختم ہو گئی، نہیں، ایسا وہ کبھی نہیں سوچے گا. ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو اللہ توفیق دے دے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ ایسے حالات پیدا فرماتا رہتا ہے اور یہ تمہاری زندگی کے آخری دن تک جاری رہے گا، ٹل ڈیتھ. اس سے تم نہیں نکل سکو گے. بچپن میں تھے تو یہی سوچا کرتے تھے جوان ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، آسانیوں کے دن آ جائیں گے. جوان ہو گئے تو اب یہ ہو گیا کہ اچھا چلو اب اچھی پڑھائی کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، بہترین دن آ جائیں گے. وہ بھی کر کے دیکھ لی، پھر کہتے نہیں ابھی شادی نہیں شاید ہوئی، شادی بھی کر لی، شادی کر کے بھی دیکھیں گے اچھے دن آ جائیں گے، شادی بھی ہو گئی. پھر اسی طرح مسائل رہ گئے. بولو اب نئے مسائل شروع ہو گئے. ہر چیز کا ایک نیا انداز ہوتا ہے، ہر زندگی کے دن کا ایک نیا رخ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سوچ آ گئی کہ شاید ابھی بچے نہیں ہوئے، اس لیے ابھی شاید پریشانیاں دکھ ختم نہیں ہو رہے. چلو بچے بھی ہو گئے، اب بچوں کا ایک نیا جھنجھٹ چھوٹا ہے، اس کی ایک نئی پریشانیاں ہیں، وہ بھی اٹھانا شروع کر دیں. اچھا بچے ذرا بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، ان کو پڑھا لوں لکھا لوں پھر ایزی ہو جاؤں گا. وہ بھی دن نہیں آیا. تو بتائیے یہ دن آئے گا کب؟ آپ اصل میں آپ کیوں اس میں پریشان ہیں؟ ایسا ہونا ہی نہیں ہے. آپ اس سے نکل آئیں، انشاءاللہ کہو ذرا، اس سے نکل آئیں، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. یہ دنیا ایسے نہیں بنائی گئی. اس دنیا کو اللہ نے اونچ نیچ سے تخلیق کیا، تفاوت پیدا کیا. یہ جو اونچ نیچ ہے یہی تو اس کی خوبصورتی ہے. اگر یہ اونچ نیچ نہ ہو تو دنیا خوبصورت نہ لگے. سب کے حالات ایک جیسے کر دیے جائیں، سب کو امیر کر دیا جائے، سب کو صحت مند کر دیا جائے، سب کو عہدے دے دیے جائیں، تو بتاؤ دنیا میں کیا چام رہ جائے؟ لہذا اللہ نے یہ جو اونچ نیچ بنائی ہے اسی سے زندگی خوبصورت ہے. تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہو. پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ جو مایوسی کے دن ہوتے ہیں جب انسان غموں میں پڑتا ہے تو یہ ایک رول ہے، اصول ہے اللہ کا. اللہ غم میں ڈال کے ترقی عطا فرماتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اگر زمین پہ آ کے نہ روتے اور وہ آپ غم برداشت نہ کرتے تو کبھی آپ کو وہ حضور کی یاد نہیں آنی تھی. جو آپ نے اللہ سے عرض کیا مولا وہ جو نام تیرے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تھا
آج رحم کر دے، اس نام کے صدقے مجھے معاف فرما۔ تو وہ جو روئے تھے نا آگ کے زمین پہ، وہ جو غم سہا تھا، وہ جو 40 سال روئے تھے، اس رونے کی برکت ہے جو آج زمین آباد ہوئی ہے۔ اور آج میں اور آپ آباد زمین پہ پھر رہے ہیں، یہ اصل میں اس غم کی وجہ سے ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، علامہ اقبال نے کہا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جو تو اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے نا کہ آج نہ ہی مجھے کوئی دکھ آ جائے، صبح میں یاسین پڑھ کے نکلوں گھر سے، میں جو صبح جی کل میں فلاں دروشی پڑھ کے گھر سے جاؤں، کیوں؟ کوئی غم نہ کہیں آ جائے، دکھ نہ کہیں آ جائے۔ یہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے۔ یاسین اس کے لیے نہ پڑھ کے دکھ نہ آئے، یاسین اس کے لیے پڑھ کہ وہ جو دکھوں کو دور کرنے والا ہے وہ مل جائے مجھے۔ اس لیے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے کہ دکان چل جائے، دکان چل، جو دکان والا ہے وہ مل جائے اس سے۔ لوگوں نے بیچ دیے وظیفے، بیچ دیا اللہ کا نام، بیچ دیا رسول کی نعت کو، بیچ دیا درسوں کو، بیچ دیا لوگوں نے سجدوں کو، رکوعوں کو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بس 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 ہو نہ جائے، کہیں دکھ نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، میرے بچوں کو گرم ہوا نہ لگ جائے۔ تو علامہ فرما رہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو، اگر ٹوٹ جائے نا یہ آئینہ تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ جو بنانے والا ہے آئینہ، وہ جب تیرا ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھتا ہے تو تجھ پہ زیادہ کرم فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب کتنے سالوں ذکر کیا، کتنے سالوں اللہ کی تلاش میں جنگلوں میں سجود رکوع کیے، تسبیح درود پڑھی، تو مولا سے پوچھ لیا، مولا اتنے سال ہو گئے، کوئی ایسا رنگ نظر نہیں آ رہا، تو ہے کہاں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر، پہلے ہی پوچھ لیتا، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں۔ مجھے ملنا ہے تو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تلاش کر، کسی ایسے کو تلاش کر جو بلک رہا ہے، جو رو رہا ہے، اس کے قریب بیٹھ جا، تو کہنے کی ضرورت نہ سمجھے گا، جہاں بیٹھے گا اگر وہ رو رہا ہوگا، ہم تجھے بھی مل جائیں گے، اسے بھی مل جائیں گے، ہم دونوں کو مل جائیں گے۔ اس کو ڈھونڈ جو ٹوٹا ہوا دل لے کے چلتا ہے۔ تو اللہ اپنے ان بندوں کو جن کو غموں میں ڈالتا ہے، اصل میں ترقی انہی کی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں تو بڑا افسوس ہے، آپ بھاگ پھر بھی نہیں پائیں گے۔ آپ بھاگنا چاہتے ہیں کہ نہ ہی ہو ایسا، تو یہ نہیں ہونا۔ لہذا ہمیشہ اپنے رب کے اس اصول کو جانیں کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں پر ہی رہتا ہے اور وہیں کرم کرتا ہے۔ انسان پہ نفس کا سب سے بڑا حملہ شیطان کا نہیں، شیطان تو اس کے پاس کو بھی نہیں ہے، شیطان بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ اور انداز ہوتا ہے۔ نفس کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ انسان کا نفس اسے سب سے بڑے کس حملے میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے کفر تک پہنچاتا ہے؟ اور وہ ہے مایوسی۔ انسان کے اوپر نفس مایوسی ڈالتا ہے اور اس مایوسی سے وہ اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں اسی کے جواب میں جو نفس نے سب سے بڑا حملہ کیا، اللہ نے بھی وہی جواب دیا کہ اگر نفس تجھے مجھ سے دور کرتا ہے نا تو لو میں کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میری طرف سے تمہیں خوشخبری ہے، ایسا نہیں ہے، تو بس پکار کے دیکھ، ہم تیرا ہر مسئلہ حل کریں گے، ہر پریشانی دور کرنے پہ ہم قادر ہیں، لیکن مایوسی نہ ذہن میں لانا۔ اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا۔ کیا کہا گیا بولیے؟ ایک نماز چھوڑنے کو کفر کا لفظ کہا گیا ہے کہ جو بے نماز ہوتا ہے وہ اس نے کفر والا کام کیا کیونکہ بے نماز آدمی ہے۔ اور دوسرا، شریعت میں مایوسی کو کفر کہا گیا ہے کہ یہ بھی کفر ہے کہ تم نے اللہ کی رحمتوں پہ، کرم پہ، فضل پہ امید ہی چھوڑ دی ہے۔ تو اپنی شخصیت کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ بہت بڑے انسان زندگی میں بننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کہو اپنے اندر سے مایوسی نکالو، نکال دو اسے،
کبھی نہ اس کے اوپر آؤ. اور کتنا ہی بڑا کام، کتنی ہی بڑی زندگی کے اندر ایسی حالت آئے، اپنے اوپر کبھی یہ لفظ نہ آنے دینا. اور جب کبھی یہ حملہ آئے تو فوراً اپنے رب کے سامنے اس آیت کو دہرا دینا، مولا تو نہیں کہا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں کبھی بھی تجھ سے مایوس نہیں ہوں، تو نے آخری دم پہ بھی کرم کرنا ہے تو میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں تیرے انتظار میں ہوں. اللہ، یہ جو سردیوں میں درخت ہوتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، جو ہوتے ہیں شمالی علاقہ جات میں، پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بڑی اچھی مثال ہے اس کی. کبھی غور کریں، یہ درخت جو ہوتے ہیں جو برفانی علاقوں میں ہوتے ہیں، جب وہاں خزاں شروع ہوتی ہے تو وہ درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، وہ بالکل خالی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر برف پڑنا شروع ہوتی ہے. وہ درخت پہلے اپنے پتے گرنے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے اوپر برف گرتی ہوئی بھی دیکھتا ہے. وہ کتنی سخت دنوں کے ساتھ وہ جو گزرتے ہیں اس کے اوپر، سردیوں کے دن، کہ وہ پورا درخت ڈھک جاتا ہے برف سے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے پتا ہے کہ یہ دن چند ہیں، ابھی کچھ عرصے میں برف پگھلے گی، اور جب وہ برف پگھل جائے گی تو جب بہار کے دن آتے ہیں دوبارہ سے نئی کونپلیں اس کے اندر سے پھوٹ پڑتی ہیں. وہ نئی کونپلیں اس کے اندر جب پھوٹتی ہیں تو وہ دن ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس سے ہی سیکھو کہ درخت مایوس نہیں ہوتا تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات. بولیے ہم کون ہیں؟ بہترین مخلوق ہیں اللہ کی. ہمیں اللہ کی رحمت پہ کتنا یقین ہونا چاہیے، کتنا ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے اس حوالے سے. اللہ، آپ جب دیکھیے کہ یہ سارا کچھ اللہ آپ کو دے دے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے. حضرت ایوب علیہ السلام اتنی سخت بیماری میں مبتلا ہوئے لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئے. اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا. کتنی سخت تکلیفوں کے وہ دن آئے، بیوی چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے، گھر گر گیا اور سارا کچھ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اپنی جان جسم کے اوپر بھی اس حد تک بیماری میں مبتلا تھے کہ کیڑے پڑ گئے ان زخموں کے اندر، اور کوئی کیڑا گر جاتا آپ اسے اٹھا کے دوبارہ اس زخم پہ رکھ لیتے اور کہتے کہ تیرا رزق یہاں ہے، تو کہاں جا رہا ہے، کدھر جاتا ہے، تیرا رزق تو یہ ہے. لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے. تو اللہ نے تعریف کی قرآن میں آپ کی اور فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ أَيُّوبَ رَبَّهُ، جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، مولا اب تو حد ہو گئی، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. اللہ نے آیت اسی طرح ڈال دی، وہ لفظ جو آپ کی زبان سے نکلے قرآن کی زینت بنا دیے. مایوس نہیں ہوئے، لہذا اللہ نے کمال کر دیا. چشمہ ابلا ان کے لیے، زمین سے چشمہ نکالا گیا اور فرمایا جاؤ جا کے فلاں چشمے میں غسل کرو، ہم تمہاری بیماری دور کر دیں گے. ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کر دی. اللہ نے کس قدر سخت تکلیفوں سے گزارا حضرت یونس علیہ السلام کو. وہ سخت دن جو آپ پہ آئے کہ آپ ان پریشانیوں سے گزرتے ہوئے جب آخری لمحات آ گئے کہ اب تو بالکل ختم ہو گیا معاملہ، تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا منہ کھول اور میرے یونس کو اپنے اندر پناہ لے لے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں پہ بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے. وہاں بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے، تو بڑا ہی پاک ہے. وہاں بھی تعریف کے لفظ بولے ہیں، وہاں بھی تعریف ہی کی ہے، مولا تو بڑا ہی سونا ہے، بڑا ہی اعلیٰ ہے، میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے. تو اللہ نے نہ صرف اس لفظ کو نوٹ کیا جو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے بولے، نوٹ کر کے اسے قرآن کی زینت بنا دیا، قرآن کے اندر ڈال دیا، اور پھر وعدہ کیا کہ یہ جو لفظ انہوں نے اس حالت میں کہے ہیں جب اتنی تکلیف کے دنوں میں تھے آپ، جب بڑے بڑوں کی چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور بڑے بڑے گالیوں پہ آ جاتے ہیں، بڑے بڑے اس وقت جو ہے وہ اپنا آپ چھوڑ جاتے ہیں کہ نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب مچھلی کے پیٹ سے مجھے کون نکالنے والا ہے، اس مچھلی کو کون بتائے گا کہ اس کے اندر ہوں میں. لیکن جانتے تھے خدا دیکھ رہا ہے، جانتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے بچانے والا ہے. تو فرمایا انت سبحانک، تو بڑا ہی پاک ہے.
تو اتنے پسند آئے کہ اسے ہم جیسوں کے لیے قرآن میں ڈال دیا گیا. اور آگے لفظ بڑے پیارے ہیں اس آیت کے بعد. فرمایا نبی ذرا انہیں بتا دو یہ آیت جب پڑھیں گے نا، یہ جب بھی آیت پڑھیں گے تو نبی انہیں بتا دو جب یہ آیت پڑھی جائے گی ہم اسی طرح جس طرح یونس کو بچا لیا اسے بھی بچا لیا کریں گے، لیکن مایوس نہ ہو. یہ لفظ نہ زندگی میں اب تمہارے اوپر آ جائے کہ بس ختم ہو گیا کام، مک گیا کام، اب نہیں کچھ ہونا. یہ لفظ اگر بولیں گے ختم، پھر میری دوستی یاری گئی، کفر ہو گیا. ہاں اس سے پہلے میرے لیے کچھ بھی بول دو، ہم تمہارے لیے سارے دروازے کھولنے پہ قادر. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اس مچھلی کو بھی پناہ گاہ بنا دیا کیونکہ مایوسی نہیں تھی. ہم مایوس لوگ ہیں، ذرا سا مال کم ہوتا ہے مایوس ہو جاتے ہیں، ذرا سی صحت آگے پیچھے ہوتی ہے مایوس ہو جاتے ہیں، ذرا سا کوئی گھر میں آگے پیچھے معاملہ بنتا ہے مایوس ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہوا ہے، بہن بھائیوں میں ہو گیا مایوس ہو جاتا، ختم ہو گیا، اب تو رشتہ داری ختم ہو گئی، اب تو ٹوٹ گیا سب کچھ. بھائی کتنی آسانی سے آپ نے توڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا. تسلی سے رہو اپنے رب کے سامنے، کبھی مایوسی کا اظہار نہ کرو، وہ ہر کام کرنے پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، مجھے کہو نا سبحان اللہ، بہت بڑی آزمائش سے گزارے گئے. آگ میں ڈال دیا گیا، اور جب آگ میں ڈالنے کے لیے آپ کو ڈالا جا رہا تھا منجنیق کے اندر، اور وہ منجنیق اٹھا کے اس نے آپ کو پھینکنا تھا آگ کے اندر، تو ڈال دیا گیا. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے اس وقت حالت میں نہیں تھے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے. منجنیق میں ڈال دیا گیا. آخری بار پوچھا گیا کہ کیا باز آتے ہو اپنے کام سے، اب اس کے بعد تو آگ ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں تم ڈالنے لگے ہو نا، جس آگ میں ڈالنے لگے ہو، جس نے یہ آگ پیدا کی ہے میں اسی کا نبی ہوں. یا چلو وہ تو نبی تھے، کیا آپ اپنے دکھوں سے نہیں کہہ سکتے کہ جس دکھ کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں اس دکھ کو جس نے پیدا کیا ہے میں اسی کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں جس نے یہ دکھ بنایا ہوا ہے. تو مجھے کیا دے سکتا ہے، کیا پریشان کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. جس نے تجھے بنایا میں اسی کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، سب سے بڑا اشرف المخلوقات ہوں میں. تو کہا میں اسی کا رسول ہوں. انہوں نے کہا نہیں یہ بندہ نہیں باز آئے گا، چھوڑ دو. منجنیق کو کھول دیا گیا. اب جب ہوا میں ہیں اور گرنے کے قریب ہیں، اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا جاؤ جبریل پوچھو میرے بندے سے کیا چاہیے. حضرت جبریل پہنچ گئے، ہوا میں ہی گفتگو کی. فرمایا کہ اللہ سلام فرماتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پوچھئے ابراہیم سے کیا ہماری حاجت ہے. تو کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا جبریل جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ میری کیا حاجت ہے. فرمایا مولا تیرا بندہ تو کہہ رہا ہے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے وہ جانتا ہے. فرمایا جاؤ آگ کے فرشتے کو بھیج دو، آگ بجھا دیں. جواب آیا کہ آگ کے فرشتے سے بھی کہہ دیجئے کہ جس نے آگ پیدا کی ہے میں اسی کا رسول ہوں. ہر حالت میں اپنے رب پہ اعتماد رکھا، ہر حالت میں اپنے رب کی قربت کا لفظ بولا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور جس کو جو بھیج رہا ہے وہ جانتا ہے، جو بھیج رہا ہے وہ جانتا ہے. تو پھر دیکھیے قرآن کیسے الفاظ اتارتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو جبریل تو بھی واپس آ، اے آگ کے فرشتے تو بھی واپس آ، اے پانی والو تو بھی آ جاؤ، سارے واپس آ جاؤ. مولا تو تیرا بندہ آگ میں گر جائے گا. فرمایا چھوڑو، اب میں ڈائریکٹ آگ کو حکم دے رہا ہوں، میری بات ہو رہی ہے. اب میں دیتا ہوں آگ کو حکم. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے پھر کہا، مل کے کہو نا سبحان اللہ. جبریل بھی ختم، سارے فرشتے بھی گئے. کون انوالو ہوا؟ کیسے ہوا؟ مایوسی نہیں تھی. مجھے پتا ہے میرا رب میری مدد کرے گا. قلنا ہم نے کہا یا نار کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردم و سلام علی ابراہیم، اور میرے ابراہیم پہ سلامتی والی بن جا. تعریف فرمائی ہے. اور اس وقت جب آپ آگ میں اترے
تو نہ صرف وہ ٹھنڈی ہو گئی بلکہ زمین پہ، کائنات پہ، اور حدیث میں آتا ہے اس وقت دوزخ کی آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ جہاں جہاں آگ تھی اللہ نے جب آگ کو کہہ دیا ٹھنڈی ہو جا، تو صرف ابراہیم پہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، بولو نا، ہر جگہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جب اللہ ایسے کر سکتا ہے، اور یہ مثالیں قرآن میں کس کے لیے دی گئی ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے دی گئی ہیں۔ یہ قصے کہانیاں بچوں کو رات کو سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ رات کو سنانے کے لیے، لوری دینے کے لیے نہیں یہ واقعات رکھے گئے، یہ میرے اور آپ کے لیے رکھے گئے کہ اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ، اللہ کر سکتا ہے، ٹھنڈی آگ کر دے تیرے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت میں اتنا روئے ہیں کہ اپنی بینائی کھو دی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ سب سے پیارے تھے، خوبصورت تھے، بڑی محبت تھی یوسف علیہ السلام سے۔ پورا سورہ یوسف کا قصہ ہے، اسی لیے قرآن اسے احسن القصص کہتا ہے۔ بہترین قصہ اگر تم نے پڑھنا ہے تو سورہ یوسف پڑھو، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بینائی چلی گئی، اتنا روئے آپ۔ تمہارا بھی کوئی بچھڑ جائے گا نا تو ایسا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ، بولو نا، کوئی بھائی بہن چلا گیا، کوئی بیٹا بیٹی فوت ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی تو ایسا ہوا کہ بینائی جو ہے وہ چلی گئی، اور اتنی زیادہ تکلیف بڑھ گئی کہ آنکھیں ضائع ہو گئی، آنکھوں کے اندر نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو جب وہ کرم ہوا، فضل ہوا، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، یہی دعا کرتے رہے، مولا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، جیسا بھی ہوں، جیسا بھی ہے میرے یوسف کو جہاں بھی ہو مولا اسے محفوظ رکھ، بس اس کے لیے دعا کرتے رہے، آپ مایوس نہیں ہوئے۔ اور ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک جب بھیجی تو فرمایا کہ جا کے ان سے کہیے گا کہ میری یہ قمیض اپنی آنکھوں پہ لگائیے، اور جب وہ قمیض آنکھوں پہ لگائی تو بینائی واپس آ گئی، اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ تو وہ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ وہ تمہارے ایسے انداز بنائے گا کہ تمہیں اسی برکت سے جس کی وجہ سے تم دعائیں کرتے رہے تھے، تمہاری اس بیماری کا علاج پیدا کر دے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کا جوان، آج کی بچی، آج کی عورت، آج کا مرد ایک مایوس معاشرے کے اندر رہتا ہے، اسے ان مثالوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، اور وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ مثالیں کس کے لیے دی گئی ہیں، آخر اتنے بڑے بڑے واقعات کیوں پیش آئے۔ شیب ابی طالب میں میں وہ ایک لفظ رکھتا ہوں سامنے، حالانکہ علماء کو شیب ابی طالب منع کر دی گئی کہ اسے آپ ممبر و محراب پہ نہ بیان کریں، لوگ نہیں سن سکیں گے۔ ایک بات رکھتا ہوں، شیب ابی طالب میں جب رات ہوتی تھی نا، جب حضور کو وہاں قید کیا گیا، اور وہ 3 سال آپ کے وہاں جو گزرے، 3 برس، وہ راتوں کی جو چیخنے کی بچوں کی آوازیں ہیں، وہ حضور جب سنتے تھے تو آپ اتنا روتے تھے، آپ فرماتے تھے مولا میری وجہ سے، میری جان کی حفاظت کے لیے یہ سارے میرے ساتھ جمع ہوئے، مولا یہ بچے رو رہے ہیں رات کو، انہیں پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز، اور اس وقت بھی میرا رسول مایوس نہیں تھا۔ اس قدر سخت دن گزارے ہیں کہ میں اور آپ 3 دن نہیں گزار سکتے، وہ شیب ابی طالب کے 3 سال انہوں نے گزارے، اور وہ صرف اور صرف صبر صبر اور صبر کے دن تھے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے آپ دعائیں کیا کرتے، مولا کب یہ دن ختم ہوں گے۔ ایک وقت آیا کہ جب پتا چلا کہ وہ جو معاہدہ جس کی وجہ سے یہاں بھیجا گیا ہے، اس معاہدے کے الفاظ ہی ختم کر دیے گئے ہیں، جاؤ کھول لو اس تالے کو، کھولو، اندر سے وہ معاہدہ نکالو، اللہ کی بارگاہ سے حکم آ چکا، اے جبریل جاؤ میرے نبی کو بتا دو کہ ہم نے اس معاہدے کا ایک ایک حرف ختم کر دیا ہوا۔ مایوس نہیں ہوئے۔ غزوہ بدر میں بھی میرا نبی مایوس نہیں ہوا، وہاں بھی حضور مایوسی نہیں تھی، آپ نے وہاں بھی اپنے آپ کو مضبوط کر کے رکھا۔ تو اللہ نے ان روتے ہوئے بچوں کو جب حضور کو سنایا ہوگا تو ذرا تصور تو کریں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ جب انسان کسی کو غم میں مبتلا دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ میری وجہ سے مبتلا ہے، تو آپ کو اصل میں مضبوط کرنا
اور آپ کو بڑا کرنا اور آپ کے اندر ایک مضبوطی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ دوسروں کو غم میں دیکھتے ہیں اپنی وجہ سے. اور اگر آپ اس وقت بھی مایوس نہیں ہوتے تو آپ سے بڑا کوئی مضبوط انسان نہیں ہے دنیا میں، کہ دوسرے آپ کی وجہ سے غموں میں مبتلا ہیں اور آپ ٹوٹ نہیں رہے بلکہ آپ مضبوط ہو رہے ہیں. تو حضور کو ایسے ہی کیا گیا. تو اللہ کا یہ اصول آج سمجھ لیجئے، انشاءاللہ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کو پھاڑ دیا آپ کے لیے، یاد ہے جب وہ وقت آیا کہ سامنے دریا ہے اور پتہ ہے کہ پیچھے موت ہے، اور اس حالت میں بھی آپ ایسی حالت میں نہیں آئے کہ اچھا اب تو ختم ہو گئے بھائی سارے قربان ہو جاؤ کیونکہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت. وہاں بھی مایوسی نہیں ہوئی، آپ نے عصا اٹھایا اور اس عصا کو پانی کے اوپر مار دیا. پتا تھا کہ میرا رب کچھ بھی کر سکتا ہے. اس عصا کے مارنے سے پہلے کسی کو علم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن جب عصا پانی پہ مارا دونوں طرف دریا نے راستہ چھوڑ دیا. موسیٰ کے لیے جو دریا پھاڑ سکتا ہے، جو ایوب کی بیماری دور کر سکتا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جو ابراہیم کی آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کی قمیض سے بنائی واپس لوٹا سکتا ہے، جو حضرت حضور علیہ السلام کو شیب ابی طالب سے نکال کر مکے کا فاتح بنا سکتا ہے، تو تیرے لیے زندگی کے چند دنوں کو ٹھیک کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. تیرے لیے زندگی کے چند دن ہیں. اللہ اکبر. وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے. ذرا سی دیر لگتی، کیا بولو، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے. جب دعا مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، مولا اس بدبخت کو غرق کر دے، 50,000 بچے قتل کروا دیے، اس قدر بڑا ظلم کرنے والا انسان ہے یہ، مولا تیرا نبی تیرا موسیٰ تیرا کلیم اللہ کہہ رہا ہے اسے ختم کر دے، غرق کر دے، شام سے پہلے اس کو ختم کر دے. لیکن حضرت موسیٰ کی اس دعا کے بعد بھی فرعون کو غرق ہوتے ہوئے بھی 40 سال لگ گئے. ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے. ذرا مل کے کہہ دو نا، ذرا سی دیر لگتی ہے دے کے رہتا ہے. یہ جلدی کرنا اور یہ جو آپ ہمارے اندر آج جو پیشنس ختم ہو گیا ہوا ہے، یہ صبر جو ختم ہو گیا، اس سے ہمارے مسائل بڑھ گئے، اس سے ہمارے مسائل بڑھ گئے. صبر نہیں ہے، مایوسی کیوں ہے؟ صبر کرو، وہ دے کے رہتا ہے. اللہ میرے نبی کی یہ زندگی کا انداز کہ حضور نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے، آپ نے کبھی بھی صحابہ کے سامنے ایسے لفظ نہیں بولے جو مایوسی والے، بلکہ حضور کی ہر گفتگو سے امید چھلکتی تھی. اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جس دن تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے. لوگوں کچھ بھی کر لو، محمد دین کو پھیلا کے چھوڑے گا. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی صورت بھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. جب آپ پہ اس وقت شدید دن آیا، جب آپ پہ پتھر کے وہ سخت ابتلا کے دن ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، طائف کا وہ دن، اس وقت بھی آپ نے کیا اللہ سے فرمایا، مولا تو کیا مجھے ان کے حوالے کر دے گا؟ کیا ان کے حوالے کرے گا تو مجھے؟ یعنی حضور ایسی امید کے لفظ بول رہے ہیں جو اس کائنات میں شاید کوئی نہ بول سکتا. مولا ان کے مجھے حوالے کر دے گا کیا مجھے ضائع ہو کر دے گا تو؟ ابھی یہ پتھر ماریں گے تو کیا میری زندگی کا چراغ گل ہوگا؟ تو ایسا کیا تم نہیں بول سکتے، مولا ان دکھوں کے ذریعے کیا مجھے ختم کرنے کا ارادہ تیرا؟ اور بولو نا کہ ان پریشانیوں کے ذریعے کیا میری زندگی کا چراغ گل کرو گے؟ بولو یہ لفظ جو حضور نے بولے. مزہ لو، مایوسیوں کو دور کرو. یہ کیا تم نے زندگی بنا رکھی ہے اور کس طرح کا زندگی کے دنوں کا انداز ہے؟ ایسا انداز نہ بنائیے. یہ شخصیت کا پہلا رخ ہے، ابھی آج سے شروع ہوا ہے، اگلے 4-5 دن دیکھو کہاں تک جاتے ہو انشاءاللہ. کبھی مایوسی کا لفظ نہیں زندگی میں بول. میری بیٹیوں تم ذرا سارا آمین تو کہو ذرا، کیونکہ تم لوگ زیادہ مایوس ہو جاتی ہو. یہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے اندر مایوسیاں حد سے زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ بس کیا کہوں. اور بس اسی پہ ہر چیز ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ذہنوں کے اندر گنڈے ڈال کے بیٹھ جاتے ہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہو. نہیں یہ تو کبھی ہونا ہی نہیں ہے. یہ کیا
کیا خدا لگ گئے آپ؟ کیا آپ کو خدا لگا دیا گیا کہ آپ اتنا بڑا جملہ بول رہے ہیں؟ نہیں تو یہ تو ہونا ہی نہیں ہے. کیسے کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کس کے بندے ہیں؟ جو اتنی بڑی رحمتوں کا مالک ہے، جو رحمان کہلاتا ہے، جو رحیم کہلاتا ہے. اس لیے مایوسی کو ذہن سے نکال کر جب اس کے رحم کا ساگر چھلک کے جوش کھاتا ہے، قہر ڈھاتا ہوا سورج یکا یک کانپ جاتا ہے، ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے، جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی. اللہ کی رحمت وہیں آئے گی جہاں ترسے ہوئے لوگ ہوں گے. لہذا ایسے حالات جو آج میرے ملک پہ ہیں، جو ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں ہیں، اس وقت ہم حالات کی چکیوں میں جو پس رہے ہیں، یہی تو اللہ کی رحمت کی علامت ہے. ایسے ہی دن دکھاتا ہے وہ، ایسے ہی انداز دکھاتا ہے. یہ کوئی ہارنے کی علامت نہیں ہے. اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہار گئے، ہم ٹوٹ گئے، مسلمان پٹ گئے. ایسے لفظ نہ بولو. یہ چند دن ہیں، ایک وقت آئے گا اسلام کا سورج دوبارہ لہرائے گا دنیا، جھنڈے بلند ہوں گے اسلام کے. یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہم اپنے نیکوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے، کبھی ضائع نہیں ہونے دیں. اس لیے تسلی رکھو. پہلا اپنی شخصیت کو بنانے کا آج رنگ سیکھو مجھ سے. مایوسی نکال دو ذہن سے. کبھی مایوس نہیں ہونا. ہمیشہ اپنے بندوں، اپنے رب کے اوپر، اپنے شیخ پر، اپنے رب کی تعلیم پر، اپنے قرآن پر، اور سب سے بڑے آقائے دو جہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ یقین کر کے چلو. آپ کے سامنے یہ مسجد کتنی بڑی آپ کے سامنے مثال ہے. یہ آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کئی بار مایوسی کے دن آئے، کئی بار ایسے دن آئے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پھونک مار کے بنا دی، یا کہ پھونک ماری گئی تھی تو اتنا بڑا بن گیا؟ بھائی کیسے بن گیا؟ بھائی کس طرح بن گیا؟ اور کیا کوئی مطلب بینک بیلنس ہے پیچھے، یا کوئی پیچھے کوئی بہت بڑی صنعت چل رہی ہے، وہاں سے وہ جی کیش آ رہا ہے مسلسل، چھپ چھپ کے مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ چھاپتی جا رہی ہیں؟ کیسے آئے ہوں گے؟ صرف ایک ہی راز ہے، ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوئے. اور جب بھی ایسا وقت آتا ہے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، مولا تیرا گھر ہے، بنانا بھی تو نہیں ہے، تو جانتا ہے کیسے بنے. تو جب آپ یہ بار بار اللہ کو یاد کراتے ہیں تو پھر اس کی رحمت جوش کھاتی. وہ کہتے ہیں میرا بندہ مجھے یاد کرا رہا ہے، تو نہیں کرنا، وہ تو نہیں کرنا ہے، تو نہیں کرنا ہے. تو فرشتوں آؤ پھر میں ابراہیم کی طرح کروں جس طرح ابراہیم کے ساتھ میں نے کیا. کہ ابراہیم بھی یہی کہتے تھے، اسی نے کرنا ہے، اسی نے کرنا ہے. تو آؤ میں ہی کرتا ہوں. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ہم ہی پھر آگ کو حکم دے دیتے ہیں تم رہنے دو، پیچھے ہٹ جاؤ. تو زندگی ایسے گزارو انشاءاللہ. کہو اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کل انشاءاللہ اس سے اگلی بات عرض کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین. ہمیں مایوسیوں سے نکال دے مولا، رحم فرما دے. ہماری زندگی میں آج سے ایک نیا دن طلوع ہو. ہمیشہ کے لیے تیری ذات پہ پکا یقین، تیری ذات پہ بڑا ایک اعلیٰ اور نہ ٹوٹنے والا یقین پیدا فرما. مولا ہمیں یہ سبق دے دے جس طرح مولا تیرے نبیوں سے قرآن میں تو نے ہمیں سبق دیے. مولا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کر. مولا جتنے یہاں آئے ہیں ان سب کی زندگیوں میں آج سے مولا ایک نئی مولا برکت پیدا کر دے. اللہ رحم فرما دے، اللہ فضل کر دے. بہت سارے پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، تکلیفوں میں ہیں. اللہ ان کے لیے ان تکلیفوں کے ذریعے اپنی قربت پیدا فرما، اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ان سب کو سلامت رکھ جو تیرے دین کے حلقوں کو آباد کرتے ہیں. مولا جو ابھی بھی غافل ہیں انہیں توفیق دے دے، جو غفلت میں ہیں انہیں توفیق دے دے. اللہ ان پہ رحم کر دے، اللہ فضل فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ. ہلکے لگا لیجئے.